اسی کے پیٹ سے نکل کے واپس آئے قوم کی طرف۔ راستے میں ایک کمہار تھا جو گھڑے بنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یونس علیہ السلام سے، اس کمہار سے کہو ایک گھڑا توڑ دے۔ وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے ایک گھڑا تو توڑ دے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کس لیے بنا رہا ہوں؟ توڑنے کے لیے، اتنی محنت کر رہا ہوں کہ توڑ دوں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تو نہیں توڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بتائیے، ایک تھوڑی سی مٹی پر اس نے ہاتھ لگائے، محنت کی، یہ اس کو توڑنے کے لیے اب آمادہ نہیں ہے۔ یہ میرا بندہ تو میرے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ تو ان سب کو مروانا چاہتا تھا۔ انہوں نے تو سب نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے، مسلمان ہے تو بہت زیادہ، کافر بھی ہے تو اللہ کی محبت سے وہ دور نہیں ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کا خطاب ہی نافرمانوں کو ہے، اور یہ نافرمان ایک گناہ گار مسلمان سے لے کر دہری ایک کافر مشرک تک سب کے لیے یہ لفظ ہے اسراف۔ اسراف ایک چھوٹے سے گناہ سے لے کر کفر بت پرستی تک بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب خطاب کرنے لگا ہے۔ آپ پولیس والے جب مجرم کے ساتھ بولتے ہیں تو کیسے سخت ہو جاتے ہیں، اور جب کسی شریف آدمی سے بولتے ہیں تو کیسے نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی آدمی ایک پل میں اتنا سخت لہجہ، اسی وقت دوسرے کے ساتھ اتنا نرم لہجہ۔ لیکن اللہ پہ قربان جائیں، جو نافرمان ترین انسانوں سے جب اس نے خطاب کیا تو کتنے پیار سے خطاب کیا۔ اور یہ تو جن کو پولیس نے پکڑا ہوتا ہے اس میں بیچارے بے گناہ بھی ہوتے اور ایسے بھی پھنس گئے ہوتے ہیں جو وہاں وقوع پر موجود بھی نہیں ہوتے، لیکن چونکہ سب اندھے ہو چکے ہیں، آخرت سامنے ہے نہیں، تو لکھوانے والے بھی ان کا نام لکھواتے ہیں FIR میں جو موجود ہی نہیں۔ لکھنے والے کو بھی یاد نہیں کہ اس قلم کے ساتھ ایک اور قلم بھی چل رہا ہے، اور اس تحریر کا مجھے کسی اور کو حساب دینا ہے، وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ لہذا بے گناہ میں پکڑے ہوئے تو ان سے بھی اسی سختی سے بولا جا رہا ہے۔ اگر ایک اللہ کی طرف تو دیکھو، وہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ ہم کہتے ہیں اے چورو، اے بدماشو، اے زانیو، اے جوا خورو، اے فلانو، اے حرامیو، یہ ہمارا یہ خطاب ہوتا ہے۔ اور اللہ یہ سارے کام کرنے والوں سے، زانیوں سے، شرابیوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، سود خوروں سے، رشوت خوروں سے، ظالموں سے، قاتلوں سے، یعنی کافروں سے، مشرکوں سے، دہریوں سے، سب سے اللہ کیسے کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے نافرمان بندو، واجبہ، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اے میرے فرما بردار بندو، جیسے کوئی ماں کہتی میرا لال، میرا بیٹا، میرا جگر، جس پیار سے وہ پکارتی ہے، اور وہی بیٹا جب نافرمان ہوتا ہے تو کہتی ہے دفع ہو جا، دور ہو جا، تجھے 32 دھارے نہ بخشوں، تیری شکل نہ دیکھوں، میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں روز گھروں میں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو ایسا لہجہ سخت کرنے کا حق تھا کہ تمہاری ایسی تیسی گندے نطفے سے بنے انسانوں، تم اتنے بڑی عظیم ذات سے ٹکراتے ہو، لیکن قربان جائیں اس کی محبت پر، اس کی درگزر پر، اس کے حلم پر۔ وہ جیسے فرمان برداروں کو پیار سے مخاطب کرتا ہے، اسی
اسی محبت سے نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. کوئی یوں بھی کہتا ہے یہ میرا نافرمان بیٹا، وہ میرے کی نسبت ہی ہٹا دیتا ہے، میرے کی نسبت آدمی ہٹا دیتا ہے. گندی چیز سے آدمی نسبت اپنی ہٹا دیتا ہے، کہتا یہ میرا بیٹا ہی نہیں، یہ میرا بھائی ہی نہیں. تو جو اللہ کے پرلے درجے کے نافرمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی. پر جو لفظ علی ہے اس سے یہ سارا مطلب میں نے نکالا ہے کہ علی کا ترجمہ یہاں یہ بن رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. لفظ علی یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے میرے بہت بڑے نافرمان بندو. سبحان اللہ، میرے ساتھ میرے کہہ رہے ہیں، میرے واجب، اے میرے نافرمان بندو کیا کرو کہ مجھ سے نا امید کیوں ہو گئے؟ میں کوئی تھانے دار ہوں فیصلہ بات کرے ضروری چتر کروں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. نا امیدی کبیرہ گناہ ہے. اگر یوں آتا ہے حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں کسی کو نقد پکڑتا، نقد فوری پکڑتا، اگر یہ میرا دستور ہوتا کہ میں نے دنیا میں پکڑنا ہے تو سب سے پہلے ان کو پکڑتا جو میری ذات سے نا امید ہو گئے، جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے. کافر کو بعد میں پکڑتا، مشرک کو بعد میں پکڑتا، ان کو پہلے پکڑتا جو اس ذات کی رحمت سے نا امید ہو گئے. اے میرے نافرمان بندو نا امید نہ ہونا، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں. اے پولیس کی کاپی پہ تو جس کا نام آ جائے وہ بیچارہ 1000 دفعہ توبہ کر لے پھر بھی اس کی معافی، وہ پھر ہر دفعہ پکڑا جاتا ہے، ہر دفعہ پکڑا جاتا ہے. کتنے غریب بیچارے جیلوں میں سڑ رہے، 70% بے گناہ پھنسے پڑے. یہ ہماری جماعتیں گشتیں کرتی ہیں جیلوں میں جا، 70% بے گناہ پھنسے پڑے. تو کس پیار سے اب یہ جو نہیں یا عبادی، اس کے اندر جو ایک مٹھاس ہے، یہ ترجمہ اس کا اس طرح ناممکن ہے جیسے آپ نے ایک ماں کو دیکھا اپنے بچے کو پکارتے ہوئے. وہ جس محبت سے پکارتی ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، آگے ترجمہ نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو پکار رہی تھی میرا بیٹا، تو آپ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن وہ جب کہہ رہی تھی میرا لال میرا بیٹا، یہ کہتے ہوئے جو اس کے اندر ایک محبت جوش مار رہی تھی، اور وہ محبت الفاظ سے نکل کر چھن چھن کے باہر آ رہی تھی، اس مٹھاس کو جو آپ نے محسوس کیا نہ وہ لکھنے سے سمجھ میں آ سکتی، نہ وہ آگے بتانے سے سمجھ میں آ سکتی. وہ تو ماں کو بلانا پڑے گا کہ اس لہجے میں وہ بولے. تو ہماری بدقسمتی کہ ہمیں اللہ کے کلام کی خبر کوئی نہیں. پر میرے بھائیو اللہ کی قسم، ایک ماں جس محبت سے بچے کو، فرما بردار بچے کو، نافرمان کو دو بھی دفع ہو جاتا، فرما بردار بچے کو ماں جس پیار سے پکارتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ نافرمانوں کو پیار سے پکار رہا. اے میرے نافرمان بندو ما غرک بربک الکریم، یہاں بھی یہی کہانی ہے. وہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہارا رب بڑا سخت ہے اور بڑا جابر ہے؟ تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا؟ اسے جو بڑا سخت ہے میں تو نڑے نہیں جانا. پر تمہیں کس نے کہا ما غرک، تمہیں دھوکہ کس نے دے دیا؟ بے رب پہ، جو پہلا رب کہتے ہیں پالنے والے کو. کبھی پالنے والا بھی سخت ہوتا ہے، کبھی ماں بھی سخت ہوتی ہے. میں تو تیرا رب ہوں، مجھے تجھ پر سختی کر کے کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا؟ ما غرک، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا؟ بے رب کا، جو تیرا رب ہے پالنے والا. پالنے والا بھی کبھی ظالم ہوا. پر عین ممکن ہے بعض اوقات پرورش کی جاتی ہے مارنے کے لیے، بکرے کی پرورش ہو رہی ہے ذبح کرنے کے لیے، پھانسی کے مجرم کو روٹی کھلائی جا رہی پھانسی پہ چڑھانے کے لیے،
پرورش ہے، لہذا ایک لفظ بڑھایا الکریم بربک الکریم، جو تمہیں پالتا ہے صرف محبت کی وجہ سے، اپنے کرم کی وجہ سے، اپنی سخاوت کی وجہ سے۔ ارے ظالم، تو اسی سے ہی روٹ کے بیٹھ گیا، اسی کو چھوڑ کے بیٹھ گیا، پھر صرف کریم نہیں، الذی خلقک، اسی نے تو تمہیں بنایا۔ وہ کمہار گھڑا توڑنے کے تیار نہیں، اور تمہیں کیسے توڑ دے گا؟ فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا شکل اس نے تمہیں دی، کیا رنگ روپ تمہیں بخشا، اس لیے بخشا ہے کہ تم اس کے مجرم بن جاؤ، اس کو للکارنے لگ جاؤ۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار بڑا ہے، قرآن سے بھی بتا دیا، حدیث سے بھی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے کھانا سامنے رکھا، اس نے نوالا توڑا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، کہنے لگا میں تو جانتا ہی نہیں اللہ ہے کون۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے روٹی آگے سے اٹھا لی، دوڑ جا، میں نہیں کافر کو کھلاتا۔ وہ اٹھ کے چلا گیا شرمندہ ہو کے، چند قدم گیا تو جبریل آ گیا، انہوں نے کہا خلیل یا خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرم تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، تجھے اختیار کس نے دیا تھا کہ اس کے سامنے سے روٹی اٹھا لا؟ تمہیں کس نے کہا اس کے آگے سے روٹی اٹھاؤ؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، تو تم نے روٹی کیوں اٹھائی؟ جاؤ اسے واپس بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل کو تنبیہ ہو گئی ایک مجرم کے آگے سے روٹی اٹھانا، وہ بھاگے، بلا کے لائے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے تیری سفارش کی۔ کہنے لگا اچھا تیرا اللہ اتنا مہربان ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارشیں کرتا ہے، چلو مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی مل گیا، روٹی بھی مل گئی۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، جو اللہ کے بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ پیارا بن جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور پرندے میں کوئی فرق نہیں۔ پرندہ اپنی ضرورت کا گھر بناتا ہے، وہ اپنی ضرورت کا سنگ مرمر بناتا ہے یا سنگ سرخ بناتا ہے، یا وہ سیمنٹ چپس لگاتا ہے، ٹائلیں لگاتا ہے۔ تو جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اس میں اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جانور بولتے نہیں، یہ بولتا ہے۔ جو اوروں کے لیے جیتے ہیں، جن کی زندگی اوروں کے لیے بن جاتی ہے، یہ اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں۔ یہ انسان ہیں، انسان جو اوروں کے لیے جیتے ہیں۔ اپنے لیے جینا چڑیا، کوئل، بلبل، طوطا، مینا، گائے، بھینس، بکری، جب آدمی اپنے لیے جیتا ہے تو پھر اس میں اس کی سوچ صرف اپنے اندر گھومتی، اسے باہر کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ جو اوروں کے لیے جیتے ہیں وہ اللہ کے بڑے مقرب اور محبوب بن جاتے ہیں، اس لیے اللہ کو نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب سے زیادہ پیارے ہیں جو نبیوں کے طرز پر زندگی گزارتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیا ہے کہ جب ان کو نبوت ملتی ہے تو اس کے بعد ان کی اپنی انفرادی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، بے قرار ہو کر پھرتے ہیں۔ یہ بے قراریاں اوروں کے لیے ہوتی ہیں، اپنی وجہ سے نہیں، اوروں کی۔ یہ چیز ان کو اللہ کے دربار میں بہت بلند کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا محکمہ بھی بنا ہے اوروں کے لیے، آپ رات کو سڑک پر چل رہے ہیں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ آپ شدید گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹریفک پولیس والے بیچارے گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہوئی جا رہی ہیں، ان کے تو شیشے چڑھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، یہ گرم دھوپ میں ادھر سے دھواں، اوپر سے آگ، ادھر سے گرد و غبار، اور اس شدید دھوپ میں کھڑے ہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ ہموار رہے، ٹریفک چلتی رہے، حادثہ نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو۔ رات کو پھر رہے ہیں کہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی عزت سے ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ ہم دین سے سارے ہی بے خبر ہیں،
اس لیے بڑے بڑے اعمال بھی آج وہ بے قیمت ہو گئے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ ان کا راتوں کو پھرنا، اگر ان کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، بھائی تنخواہ تو ایک ضرورت ہے نا، ایک ضرورت ہے، غریب آدمی کہاں سے کھائے؟ وہ صرف رات کو اس لیے کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرے بندے آرام کی نیند سوئیں۔ یہ تنخواہ میں اپنی ضرورت کی وجہ سے لیتا ہوں، کام کا معاوضہ نہیں لیتا ہوں۔ تو ان کا یہ راتوں کا گشت کرنا مسجد کے تہجد گزار کی تہجد سے بڑا عمل ہے۔ ان کا یہ 2 منٹ ٹریفک کنٹرول کرنا، یہ خلوت نشین کی تلاوت اور ذکر اور تسبیح سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کی خدمت کیا کر، سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا پولیس کا محکمہ ہے، یہ تو سراسر اوروں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ ڈاکوؤں نے ان کے گھر میں تھوڑا ہی ڈاکہ مارا، ڈاکہ کسی اور کے گھر مارا، گولی اس کے سینے سے پار ہو رہی ہے۔ یہ نہیں تاج محمد شہید کی فوٹو لگی ہوئی ہے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، یہ لگی نہیں فوٹو اس طرح سے، تاج محمد ہماری اچھی خاصی سلام۔ میں ایک دن گزرا تو دیکھا تاج محمد شہید، جو میرا آنا اکثر میرا سفر رہتا ہے، تو میں ایسے گاڑی پہ میں دیکھا تو لکھا ہوا تاج محمد۔ اب وہ بیچارہ کوئی اپنے گھر کے ڈاکے میں تھوڑا ہی قتل ہو گیا، کہیں کسی ظالم کی گولی اس کے سینے کے پار ہو گئی، وہ تو کسی کے لیے دھکے کھائے، کسی کے لیے جان، اپنی تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے دربار میں بڑے اونچے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو ان کا اوروں کے لیے پھرنا اور جاگنا اور دھکے کھانا، کیونکہ دین کی سمجھ نیت سے کرنے اللہ تیری رضا ہے۔ فرائض میں کوتاہی نہ ہو، کسی پر یہ ظلم نہ کریں کہ جب اقتدار ہاتھ میں ہوتا ہے اور قلم ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر وہ بہک جائے اور اوپر سے کوئی دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو تو وہ قلم بڑا خطرناک بن جاتا ہے۔ اور چونکہ سامنے پتہ کوئی نہیں کہ ایک ذات آگے بھی ہے جس نے کھڑے ہو کر عدالت کو قائم کرنا ہے، یہ احساس اگر زندہ ہو تو پھر کوئی FIR غلط نہیں کٹے گی، کیونکہ یہ احساس کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ سامنے نہیں کہ جو میری فائل پہ قلم چلتا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے ہیر پھیر سے قاتل کو نکال کے باہر کر دیا جا سکتا ہے، اور ایک لفظ کے ہیر پھیر سے گھر میں سوئے کو قاتل کی فہرست میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر اللہ دیکھنے والے کی طاقت کا احساس نہیں ہوگا تو پھر آدمی بہک جائے، چند پیسوں پہ بہک جائے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ جبکہ قیامت کے دن سب سے پہلی کچہری جو لگے گی قاتل اور مقتول کی لگے گی۔ آپ کی FIR سے قاتل نکل گیا، بے گناہ پھنس گیا، کسی کو بھی کوئی پتہ نہ چل، مظلوم کے گھر میں ماتم بچھ گیا، کسی کو کوئی پتہ نہ حکومت کے کان پہ جو نہیں دینت، ہوائیں بدلی نہ فضا بدلی۔ لیکن ایک اللہ تو ہے جو کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظلم ہوا ہے انہیں بتا دو میں دیکھ رہا ہوں، غافل نہیں ہوں۔ تو تجھے اللہ پکڑتا کیوں نہیں کہ وہ میرا ایک دن مقرر ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن میں خود آ چکا ہوں گا، اس دن نظر آئے گا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ آج مجرم اور محرم اکٹھے ہیں، ایک وقت آئے گا جب اللہ کی پکار آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ کچہری نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ پہلا کیس آئے گا قاتل مقتول، سب سے پہلا کیس جو اللہ تعالیٰ کی عدالت کھلے گی تو پہلا کیس جس کی FIR بھی آئے گی، وکیل موکل سب آئیں گے، حابیل و قابیل،
حابیل و قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پتھر مارا، مر گیا، لیکن ہر مقتول آئے گا کیسے اللہ کے دربار میں؟ اس کی گردن کٹی ہوئی ہوگی، سر پہ نہیں ہوگی، کٹی ہوئی ہوگی، اور اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس ہاتھ اس سے خون ایسے ٹپک رہا ہوگا، اور اس کا سیدھا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا یہاں، اور اس کو کھینچ کر اللہ کے دربار میں کھڑا کرے گا، جہاں ترازو لٹک رہا ہوگا وہاں پہلی عدالت، پہلی پیشی، کفر شرک کی باتیں بعد میں ہو رہی ہیں، پہلی عدالت کھل رہی ہے، ہاں بھائی قاتل مقتول آئیں، تو قابیل و حابیل کا کیس آئے گا، تو ہر مقتول قابیل حابیل کے پیچھے ہوگا، ہر قاتل قابیل کے پیچھے، وہ ایسے اپنا سر اٹھائے گا اور اس کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا یا اللہ اسألہ بما قتلنی، اے اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اور وہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو جس کے غلط قلم سے بے گناہ پھانسی چڑھ گیا اور قاتل نکل گیا، آج یہ بھی گریبان میں ہاتھ ہوگا اس سے، اس بے گناہ مقتول کا، اور گردن اس کی ہاتھ میں ہوگی، چاہے وہ پھانسی کے پھندے سے چڑھا، لیکن اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کرے گا، اللہ سے پوچھ اس نے چند پیسے کی خاطر مجھے سولی پہ لٹکا دیا، پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اور بھائیو تین سزائیں، تین مجرم ایسے ہیں جن کی سزا ابدی قرآن بتاتا ہے، ابدی، ہمیشہ۔ ایک کافر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جو شرک پہ مر گیا اس کی کبھی بخشش نہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ دوزخ میں چلیں گے۔ دوسروں نے سود خور، ومن لم یتب فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو سود کھاتا کھاتا مر گیا، توبہ نہ کی، یہ بھی دوزخ میں ہمیشہ جلے گا۔ ایک قاتل، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا بے گناہ تو اس کی جزا بھی ہمیشہ جہنم ہے، ہمیشہ جلے گا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیشہ صرف کافر جلے گا، مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو ایک دن دوزخ سے نکل جائے گا۔ پھر سود خور ہمیشہ دوزخ، قاتل ہمیشہ دوزخ میں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ یہ آیت واضح ہے کہ شرک کے سوا اللہ ہر گناہ ایک دن معاف کر دے گا اور ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا قاتل کو، سود کھانے والے کو، سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا، اور سب سے آخر میں ان کی معافی ہوگی، سب سے آخر میں ان کی معافی ہوگی۔ تو جس کا قلم بے گناہ کو پھانسی کی طرف لے گیا، جس وکیل کے دلائل بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھا گئے، یہ کیا وکیل، کیا پولیس، کیا محرر، کیا کانسٹیبل، کیا ایس ایچ او، کیا ایس پی، یہ سب دھر لیے جائیں گے اور انہیں کے ساتھ ہی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جن بچوں کی خاطر یہ کیا وہ کہیں گے تو ہمارا ابا ہی نہیں، ہم نے کہا تھا کہ کرو۔ جہاز کی رفتار تیز ہوتی ہے، سفر بھی جلدی طے ہوتا ہے، اور اگر وہ زمین کی طرف مڑ جائے تو پھر تباہی بھی بڑی تیزی سے آتی ہے۔ تو یہ محکمہ تو ہے خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، اس میں جو دیانتداری سے چل رہا ہے۔ ایک حوالدار سے ہماری ملاقات ہوئی بہاول نگر میں، کہنے لگا میں نے جب سے چلہ لگایا رشوت چھوڑ دی۔ میرا افسر ایک دن مجھ سے پوچھنے لگا اب تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کہ پہلے طے نہیں کیا تھا اس لیے نہیں ہوتا تھا، اب طے کر لیا ہے اب ہوتا ہے۔ کہ یہ تیری تنخواہ ہے، 5 تیرے بچے ہیں، سارے اسکول میں پڑھتے ہیں، گھر کا خرچہ ہے، مجھے بجٹ بنا کے ثابت کر کے تیرا اس تنخواہ میں 1 مہینہ کیسے گزرتا۔ تو کہنے لگا یہ بہاول نگر کی سنا رہا ہوں آپ کو، 4-5 سال پہلے کی بات۔ وہ کہنے لگا بات یہ کہ اب آپ نے پوچھ لیا ہے
تو قصہ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں۔ طے کر لیا کہ نہیں توڑنا اللہ کا حکم، نہیں بچوں کو رشوت کا لقمہ کھلانا۔ تو اب 2 سال ہو گئے، 2 سال، کیا عید کیا بقرعید، میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں۔ تو یہ جو حوالدار ہے یہ قیامت کے دن بڑے بڑے اولیاء کرام سے اونچا کھڑا ہوگا، بڑے بڑے مسلح نشینوں سے، گوشہ نشینوں سے، بڑے بڑے جن کے آگے پیچھے مریدوں کی قطاریں ہیں دنیا میں، یہ ایک حوالدار نظر آتا ہے دنیا دار۔ یہ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن وہاں کھڑا ہوگا کہ بڑے بڑے اولیاء بھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکیں گے۔ یہ ایسا مقدس پیشہ ہے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پھرنا، راتوں کو پہرے دینا، شدید گرمی میں تھوڑی سی تنخواہ پر سڑکوں پہ مارے مارے پھرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے اللہ کے دربار میں کہ نفلی تلاوت، نفلی حج، نفلی صدقات، نفلی تہجدیں، رات کے ساری رات کے قیام، اس سے بڑھ کر ہے ان کا لوگوں کی حفاظت کے لیے 8 بازاروں میں رات کو چکر لگانا۔ اور اگر یہ مارے جاتے ہیں تو شہید ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے ان کے پچھلے سارے خوف ہیں۔ لوگ امن سے سوئیں اور امن کی زندگی گزاریں، اتنی خیر خواہی پر اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ ایک اس سے اعلیٰ درجے کی خیر خواہی ہے کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ یہ دنیا کے ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے اتنی محنت اور اس کا اتنا اجر، تو جو ایک آخرت کا ڈاکو ہے، جو جان پہ حملہ نہیں کرتا، جو مال پہ حملہ نہیں کرتا، ایمان پہ حملہ کرتا ہے، آپ ان کی سرکوبی کرتے ہیں جو جان پہ حملہ کرتے ہیں، جو مال پہ حملہ کرتے ہیں۔ ایک ظالم ڈاکو ایسا ہے جو نہ جان پہ حملہ آور ہوتا ہے نہ مال پہ، وہ سیدھا ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ایسا زبردست ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، نظر آئے تو آدمی دائیں بائیں بھاگ جائے، وہ نظر بھی نہیں آتا، اور اس نے اللہ سے ٹکر لے رکھی ہے۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ مجھے جو تو نے نکالا ہے، اب میں تیری سیدھی راہ میں جو تو نے بنائی ہے نا، تجھ تک پہنچنے والی، میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ لا اقعدن، یہ ایسے چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، چوکڑی مار کے، کہ جب آدمی ایسے بیٹھا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اٹھنے کا ارادہ کوئی نہیں، کہ میں ایسے چوکڑی مار کے بیٹھوں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ جتنے تیری طرف کو جا رہے ہیں ان پر سیدھا وار کروں گا، اگر سیدھے وار سے بچ گئے تو پیچھے سے وار کروں گا، پیچھے سے بچ گئے تو دائیں سے وار کروں گا، دائیں سے بچ گئے تو بائیں سے وار کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کوئی ہوگا جو تیرے تک پہنچے گا، باقی سارے میری بھی بندوق کی گولی کا شکار ہو کے مریں گے۔ اس دشمن سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک محکمہ بنایا، جیسے ایک محکمہ پولیس ہے، یہ بھی اتنا مقدس محکمہ ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا، اس کے لیے تھوڑی تھوڑی تنخواہ، یعنی آپ تو سارے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوں گے، میرا ایک دوست ہے ایس ایس پی ملتان لگا ہوا، ایس ایس پی ملتان، مجھ سے کہنے لگا میں 15 دن کے بعد زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہوں، 15 دن کے بعد میں زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہوں کہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا گھر کا خرچہ چلانے کا۔ اتنا بڑا افسر جو دیانتدار ہے اس کا تو یہ حال ہے۔ تو بھائی جو ایک چھوٹا سا سپاہی ہے، ایک حوالدار ہے، ایک کانسٹیبل ہے، ایک انسپکٹر ہے، ایک ایس ایچ او ہے، ایک اے ایس آئی ہے،
اگر اللہ سامنے نہیں ہوگا اور آخرت سامنے نہیں ہوگی اور ادھر شیطان حملہ آور ہو رہا ہے تو پھر قلم تو بہکے گا، قدم بہکے گا، زبان بہکے گی۔ اگر اللہ سامنے ہوگا، آخرت سامنے ہوگی، پھر آدمی سب کچھ لگا دے گا پر اللہ کو ناراض نہیں کرے گا کہ چلتا ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ہم اگر آخرت سامنے ہو تو پھر گزارا ہو نہیں رہا، تکلیف آ رہی ہے، اللہ نے اس وقت کہا نماز پڑھو، نماز پڑھ کے مجھ سے مانگو، تنگی آ رہی، پیسے ختم، یہ ضرورت وہ ضرورت کا مسلح بچھاؤ، مسلح بچھاؤ، کسی کی جیب نہ دیکھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اريد ان اكون اکرم الناس، میں سب سے زیادہ باعزت ہو جاؤں، سب سے زیادہ باعزت ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا لا تشک من امرک شیئا الى الخلق تكن اکرم الناس، اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا، سب سے بڑا عزت والا تو ہو جائے گا، سب سے زیادہ تجھے عزت۔ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر بھی کام نہیں بنا، سہ جاؤ، پی جاؤ، صبر کر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب کبھی تم پر کوئی دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کر لینا تو تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے۔ کسی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے، بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھ گئے ہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہ جلا ہو، اور چلو آپ کے پاس تو اسباب نہیں، ذرا اس کے اسباب تو دیکھو کہ اسرافیل جب سے پیدا ہوا تھا وہ زمین پہ نہیں آیا تھا، جب سے پیدا ہوا تھا وہ زمین پہ نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کے ہاتھوں سے سور چھڑوایا، کھال دیا، اس پر چابیاں رکھی، ریشمی کپڑے سے ڈھکا اور اس سے کوہ صفا پہ اتارا جہاں اللہ کے رسول کھڑے تھے جبریل کے ساتھ، اور اگر عرض کی یا رسول اللہ یہ ہیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں، اور اللہ کا ارشاد ہے پوچھو میرے نبی سے، اگر وہ کہے تو سارے عرب کے پہاڑ کو سونا، چاندی، زمرد، یاقوت بنا کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، اور جدھر میرا نبی چلے گا یہ سونا چاندی ساتھ ساتھ چلے گا، اسے صندوقوں میں رکھنا نہیں پڑے گا، ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو اب آپ ارشاد فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہیں کہ غلامی؟ کیا چاہتے ہیں؟ غلامی والی نبوت ہی ہے بادشاہی والی نبوت؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدا رسولا، نہیں 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 نہیں، مجھے نہیں بادشاہی چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے۔ کیوں؟ کوئی میری ساری امت بادشاہ ہوگی، مالدار ہوگی، ان پر دکھ آئیں گے تو آنسو کون پوچھے گا؟ جب ظالموں سے دنیا بھر جائے گی تو مظلوم کی آہ کو کون سنے گا؟ ان کے درد کا گرما کون بنے گا؟ ان کے زخموں کا پھندا کون بنے گا؟ تو آپ نے کہا میرے غم یاد کر لینا، میرے دکھ یاد کر لینا، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ تمہیں دوائی کے پیسے نہ ملے نا بچوں کے لیے تو میری فاطمہ کو یاد کرنا، جو بیمار ہو گئی، حال پوچھنے گئے، بیمار تھی حال پوچھنے گئے، ایک صحابی ہیں عمران، وہ بھی ساتھ، تو کہنے کہ بیٹا میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی کپڑا ہی نہیں جس سے پردہ کر سکتا، اتنا سا رومال بھی نہیں سر پہ ڈال کے پردہ کر سکتا، تو آپ نے اپنے کندھے کی چادر اتار کے اندر دیکھا اس سے پردہ کر لیا، تو انہوں نے اسے اپنے وجود کو ڈھانپا، تو دونوں اندر آئے، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے صبر کا بند کچھ بہ گیا، رونے لگی کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں۔ یہ موقع تھا حضرت علی فوراً گرفتار کر لیے جاتے، ان پر حقوق العباد کے طلب کرنے کا کیس بن جاتا، چلو اور نہیں تو ڈانٹ ٹپڑ تو ہوتی، چلو اس کو چھوڑو، آپ با اختیار سے فوراً احد پہاڑ کو کہتے کہ آجا سونا چاندی بن کے برس جا میری بیٹی کے گھر پر، تو اللہ کی قسم ہو جاتا، احد پہاڑ حاضر تھا کہ جو اشارہ اور میں سونے چاندی میں بدل جاؤں۔
اور پہاڑ کی براہ راست آسمان سے سونے چاندی کی تھیلیاں اتر سکتی تھیں. یہ کوئی بے اختیار باپ نہیں کھڑا ہوا، کوئی بے اختیار مجبور بیٹی نہیں کھڑی ہوئی. لیکن آنے والی امت کی ماؤں کے آنسو پوچھنے ہیں، والدین کو تسلیاں دینی ہیں کہ فاطمہ جیسی بیٹی جو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی اس جیسی، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے سرداروں کی ماں، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. نسبتیں تو دیکھیں آپ. تو اتنی عظیم لاڈلی بیٹی دوائی نہیں ہے اور وہ رو رہی ہے، بھوک ہے اور روٹی کوئی نہیں ہے، اور باپ اتنا با اختیار ہے کہ ایک پل میں سیدھا جنت سے اللہ کے خزانوں سے سب کچھ اتر سکتا ہے. لیکن آنے والی امت کو تسلیاں دینی تھی تو اپنے گھر سے غم کو نکلنے نہیں دیا، دکھ کو نکلنے نہیں دیا، سینے سے لگا لیا، خود بھی رو پڑے. تو طائف کے پتھر کھا کے آنسو نہ بہا، بیٹی کے آنسو نے رلا دیا. عظیم باپ عظیم بیٹی، میں جیسی کوئی بیٹی دھرتی پر آئی، میں جیسا کوئی باپ زمین آسمان نے دیکھا. رونے لگے، کہا بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام طواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، 3 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا. تو بھائی ہمارا سپاہی چٹنی روٹی تو کھا سکتا ہے، اور نہیں تو 1 روپے کے چھولے لے کے چبا سکتا ہے. 3 دن ہو گئے، ایک چنا نہیں ملا، ایک چنا، ایک کھجور کی خشک گٹھلی نہیں ملی جو وہی منہ میں ڈال کے چوس کے روٹی کچھ اپنے بھوک کو تسلی دے سکے. اور آدمی اولاد کے لیے تو اکثر غلط قدم اٹھاتا ہے، اوروں کے گھر گراتا ہے اپنے بچوں کا گھر بنانا، اوروں کی شمع بجھاتا ہے اپنی شمع جلانے کے، اوروں کے بچوں کے منہ سے نوالے کھینچتا ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، بھیڑیا بکری کا خون کرتا ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، شیرنی وار کرتی ہے ہرن پر، پھر آواز لگاتی ہے بچے آ رہے ہیں. کس کا پیٹ پھٹا معصوم بچوں کی ماں تھی، اسے سے کوئی غرض نہیں، اسے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے. تو اتنے اختیار کے باوجود آپ نے فرمایا بیٹی میں چاہوں تو یہ سارا عرب کا پہاڑ سونا چاندی بن جائے، لیکن میں نے خود انکار کر دیا کہ نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، اور باقی تجھے مبارک ہو، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اگر بھائی ہمارے سامنے آخرت ہوگی اور اللہ ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا اور اس کا گھر ہوگا، اس کے صحابہ سامنے ہوں گے، تو ہر دکھ ہلکا، تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا ہوگا. اور آپ تو مزے میں، آپ کی تو ڈیوٹی جہاد ہے، آپ کی ڈیوٹی تسبیح و تلاوت اور ذکر سے افضل ہے. اور لوگوں کے پیچھے پھرنا ہے، ہمدردی ہے. اولاد پہ دکھ آ گئے ہیں اور دکھ آ گیا، مر رہی ہے، بیماری ایسی آئی پیدا ہی کوئی نہیں، مر گئے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ مثال بھی اپنے گھر میں رکھی، ہمارا بچہ تو ہسپتال میں مر گیا دوائی نہ مل سکی، گھر میں مر گیا دوائی نہ مل سکی، اور اللہ کے نبی کا بیٹا سر کو نیزے پہ لٹکا کے مرا ہے. تو اتنا بڑا صدمہ آیا ہے قیامت تک اب کوئی گلہ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا صدمہ جس کو روکا بھی جا سکتا تھا. حضرت نے سلمان سے فرمایا آپ نے ایک خاص فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، کسی کو اندر نہ آنے دینا، خاص فرشتہ آ رہا ہے، پہلی دفعہ آ رہا ہے. تو حضرت نے سلمان پیرے پر کھڑی ہو گئی. ادھر میں کہیں سے حضرت حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، تو ہم نے اندر جانا چاہا تو ہمیں سلمان نے روکا، کہ بڑے پھرتیلے تھے، چھلانگ لگائی اندر. تھوڑی دیر میں اندر سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے. اللہ کے نبی کی عادت زور سے رونے کی نہیں تھی، زور سے آواز آئی.
اب تو میں سلمہ بھی نہ رہ سکی، بھاگ کے اندر گئی، کیا دیکھا؟ حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے۔ حضرت سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو فرشتہ آیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے میرے اس جگر کو میری امت پارا پارا کر دے گی، میری امت اسے قتل کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا جس میں اس کا خون گرے گا۔ تو اگر وہ دعا کر لیتے تو یہ مسئلہ ہی ٹل جاتا، دعا کر لے تو یہ مسئلہ ہی ٹل جاتا، نہیں دعا نہیں کی چونکہ آگے امت کے ہزاروں بچے ذبح ہوں گے، لاکھوں بچے ذبح ہوں گے، تو ہر ایک کو حسین یاد رہے کہ اس طرح بھی موت آیا کرتی ہے، یوں بھی جانوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، یوں بھی اللہ۔ اور میں یوں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا تو مسئلہ یہ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہ بولو، سود نہ لو، رشوت نہ لو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، تبلیغ میں پھرو، دھکے کھاؤ، بھائی اللہ راضی ہو جائے۔ ادھر تو اللہ راضی ہونا تو کیا تھا، یہ تو رضا سے بھی آگے کی باتیں بنی پڑی، جنت کی سرداری ملی پڑی، تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب تو مسئلہ ہے جنت ہی تو چاہیے، بھائی ایک آدمی رشوت نہیں لے رہا، ایک آدمی رشوت نہیں۔ میرے والد صاحب کا ہمارے علاقے میں ذمہ دار تھا، فوت ہو گیا، ابا جی کا دوست تھا، وہ کہ میاں صاحب میں کھاوا چھولیاں دی دال تو میرا ایسا ہی کھاوے ککڑ، کوئی اللہ انصاف تک کرتی نا کیا مطلب ہے؟ بالکل کرتے، ابا جی آخنا بالکل کرتے، اچھا مڑ خیر۔ تو وہ تو اس لیے چنے کی دال کھا رہا ہے کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے، لیکن ادھر تو جنت کے جہنم تو بڑی جہنم کا، ادھر تو جنت کی سرداری کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ کی رضا کا تاج سر پہ سجایا جا چکا ہے، اور سارا کام موت سے پہلے بتایا جا چکا ہے، پھر اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خرما ہم ثواب، آپ لوگ نہیں کہتے جو دین دنیا اکٹھی ہونی چاہیے، دین ہی ہوئے دنیا ہی ہوئے، تو یہ سبق حسین کو کیوں نہ سوچا کہ بھائی جنت تو میری پہلی بن چکی، تو میں کیوں جان قربان کروں، کیوں نہ میں ابن زیاد سے صلح کر لوں؟ کہ نہیں نیزے پہ لٹکاؤ، یہی میری سیج ہے، یہی میرا پخت ہے، تو مشکلات کو گھر میں رکھا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، ہے کوئی مائی کا لال یہ دعا مانگ کے دکھا دے، اے اللہ میری اولاد کی روزی زیادہ نہ کرنا، یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یا اللہ میری اولاد کی روزی گزارے کی ہو، کبھی زیادہ نہ ہو، تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو تسلی رہے، جب غم آئے ادھر خیال جائے کہ وہاں کیا بیتی تھی۔ چلو حسین تو زندگی کی عمر تب 55 برس کے ہو کر شہید ہو رہے ہیں، یہ معصوم علی اصغر کا کیا قصور ہے جو اس کے سینے نہیں گردن کے تیر پار ہوا، اور وہ سب پیاس کی حالت میں تڑپ رہے تھے، اور جس باپ کے سامنے بچہ پیاس سے بلک رہا ہو اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی، پھر اس کی پیاس پانی کی بجائے اپنے گلے کے تیر سے بجھے۔ حرملہ بن کامل کوفے کی فوج کا سپاہی تھا جس کا تیر آ کر گلے کے پاس ہوا، اور اس شدت کے امتحان میں اور اس سخت ترین گھڑی میں جب پاؤں نہیں ڈگمگاتے، جب دل پارا پارا ہو جاتے ہیں، اس شدت کی گھڑی میں بھی اپنے معصوم بیٹے کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر یوں اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ کہ اللہ کے نبی کی زندگی سامنے ہو، اللہ کی بات سامنے ہو، پھر قلم ٹھیک چلے گا، نہیں تو بھائیو دنیا بڑی دکھی ہے، کیونکہ ہمارا قانون ایسا ہے جو بے گناہ سے بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا سکتا ہے، اور ظالم سے ظالم کو شریف ثابت کر کے گھر میں بٹھا سکتا ہے۔ اگر سپاہی کا قلم اللہ کے خوف سے حرکت کر رہا ہوگا پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پھر یہ نہیں ڈگمگا سکتا۔ اگر اس کے اندر اللہ اتر چکا ہے اور اللہ کا رسول کی عظمت اور محبت اتر چکی ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔
یہ وہ خیر خواہی ہے جو مادی چیزوں سے متعلق ہے. ایک خیر خواہی یہ ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جہنم سے بچ جاؤ. میں نے بتایا تھا ایک ڈاکو اور ہے جو حملہ کرتا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے. اور ابلیس کے لشکر ہیں، شیطانی شکل میں بھی، انسانی شکل میں بھی، مردوں کے روپ میں بھی، عورتوں کے روپ میں بھی. ان کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک محکمہ بنایا ہے جس کو انبیاء علیہم السلام نے چلایا. نبیوں کا محکمہ. نبیوں کا محکمہ کیا ہے؟ لوگوں کے پیچھے پھر